أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر انسان اس دنیا میں ایک دن پیدا ہوتا ہے اور ایک دن نہ ایک دن اس دنیا میں مرتا بھی ہے. گویا اس دنیا میں آنے کا ایک دن ہے اور اس دنیا سے جانے کا ایک دن ہے. اسلام نے بہت سے احکامات سکھائے. ان احکام میں کچھ احکام زندگی کے ہیں، کچھ احکام موت کے ہیں. آج کی اس مجلس میں ایک مسئلے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب انسان مرتا ہے، انتقال کرتا ہے، عام طور پر اس کے چہرے کو دیکھا جاتا ہے. اس کے چہرے کو دیکھنا کتنا صحیح ہے، کب صحیح ہے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. کسی انسان کے انتقال کے بعد اس کا چہرہ دیکھنا، نماز جنازہ سے پہلے ہو، نماز جنازہ کے بعد ہو، یا قبر میں اتارنے کے بعد ہو، اپنی اعتبار سے ایک جائز عمل ہے. فقہا نے اس کو ناجائز عمل نہیں کہا ہے کہ میت کا دیدار کیا جا سکتا ہے، میت کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر میت کو دیکھنے میں رسومات اور رواجات شامل ہو جائیں، شریعت کی خلاف ورزی ہونی لگ جائے، اور مرنے کے بعد میت کو دیکھنے کی ایک رسم بن جائے، پھر ایسے معاملات میں شریعت منع کرتی ہے. ایسی صورت میں اجتناب اور بچنا ضروری ہوتا ہے. انڈیویجول طور پر، انفرادی طور پر میت کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کو رسم نہیں بنانا چاہیے. اور جہاں کوئی چیز رسم بنتی ہے، شریعت اس کو منع کرنے لگتی ہے. اگر یہ چیز رسم بن جائے تو اس میں کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پہلی خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد اسے جلد سے جلد دفنانا چاہیے. کسی انسان کو مرنے کے بعد دفنانے میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے. احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ جلد تدفین ہونی چاہیے. ہر وہ اضافی کام، زائد کام جس کی وجہ سے میت کو تدفین کرنے میں تاخیر آ رہی ہے، اس کو شریعت منع قرار دیتی. اسی لیے آج کل ہمارے یہاں نماز جنازہ کے بعد باقاعدہ چہرہ دکھانے کا بعض مرتبہ اہتمام ہوتا ہے. نماز جنازہ بھی ہو گئی، بعض مرتبہ تو قبر میں لٹا بھی دیا گیا، وہاں جا کر چہرہ کھولا جاتا ہے. اس کی وجہ سے میت کو دفنانے میں تاخیر آتی ہے، اور ان وجوہات کی وجہ سے شریعت ممنوع قرار دینے لگتی. خاص طور سے کوئی ایسا آدمی جو دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے بہت مشہور و معروف ہے، اور اس کے انتقال کے بعد نماز جنازہ ہو گئی، اب چہرہ دکھایا جا رہا ہے، گھنٹوں لگیں گے، ایسے موقع پر شریعت منع کرتی. یہاں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ اگر فقہا نے لکھا ہے کہ تدفین کی تاخیر ہونے میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز یہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی جمعہ کے دن انتقال کر گیا، اس لیے اس کی نماز دیر سے پڑھی جا رہی ہے کہ جمعہ کی نماز میں لوگ بہت زیادہ آتے ہیں. چونکہ نماز جمعہ میں بہت زیادہ لوگ آتے ہیں، اس لیے اس وقت تک کے جنازے کو رکھا جائے. فقہا نے لکھا ہے یہ تاخیر بھی صحیح نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک کوتاہی تو یہ ہے کہ بعض جگہ نماز جمعہ کے انتظار میں جنازے کو رکھا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازی نماز پڑھیں. یہ جائز نہیں ہے. جس قدر جلد ممکن ہو نماز پڑھ لینا چاہیے، اور دفن سے فارغ ہونا واجب قرار دیا ہے. دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ میت کا چہرہ دکھانا کوئی شرعی حکم نہیں ہے.
کہ کہا جائے بھائی چہرہ دکھانا سنت ہے یا چہرہ دکھانا مستحب ہے، اسی لیے جو لوگ اس عمل کو سنت قرار دیتے ہیں یا مستحب قرار دیتے ہیں یا ثواب کا عمل سمجھتے ہیں، یہ چیز بدعت میں شمار ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ایک چیز تو جائز تھی، مگر لوگوں کی سمجھ کی وجہ سے شریعت میں احکام بدلنے لگتے ہیں۔ میت کو دیکھنا بری چیز نہیں ہے، دیکھنا جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ ہاں اس کی نماز جنازہ پڑھنا اجر و ثواب کی چیز، جنازے میں شریک ہونا اجر و ثواب کی چیز ہے۔ میت کو دیکھنا کوئی اجر و ثواب والا عمل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی میت کو دیکھنا بھی اجر و ثواب والا عمل سمجھتا ہے، یہی چیز بدعت ہو جاتی ہے، اور بدعت کا ترک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تیسری خرابی اس میں یہ بھی ہے کہ جو چیز ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اس کو لازم سمجھنا، اور اگر کوئی منع کر دے، منع کرنے والے کو ملامت کرنا، برا بھلا کہنا، یہ بالکل جائز نہیں۔ آج کل ہمارے یہاں یہ بھی حالت ہے، اگر میت کی نماز جنازہ ہو چکی ہے، تدفین ہونے والی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے دیدار کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی اب تو بند کر دیا گیا ہے، تدفین ہونے والی ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، لعن طعن شروع کرتا ہے۔ یہ ایسی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے شریعت اس چیز کو منع کرنے لگتی۔ چوتھی خرابی اس میں یہ بھی ہے کہ بعض مرتبہ موت کی تکلیف کی وجہ سے جتنی دیری ہوتی ہے اتنے چہرے میں کوئی نامناسب تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ نیچر ہے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی کی موت کے بعد چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے کی کیفیت بدل گئی، چہرہ برا نظر آنے لگ گیا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ مگر بعض ناسمجھ لوگ میت کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، اور میت کی اس بگڑی ہوئی حیت کو دیکھ کر لوگوں میں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے، یہ رواج مسلمانوں میں اب زیادہ بڑھ گیا ہے، مسلمانوں میں یہ چیز نہیں تھی۔ حضور نے تو نصیحت کی تھی کہ اذکروا محاسن موتاکم، مرا ہوا انسان کی برائی کرنا اچھی نہیں ہے۔ حضور نے کہا تھا مرے ہوئے انسان کی اچھائی بیان کرو، برائی بیان کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ آدمی انتقال کرتا ہے، اس کا چہرے کا رنگ بدلتا ہے، چہرے کا ڈیزائن بدلتا ہے، لوگ اسے ناسمجھ دیکھتے ہیں، برائیاں کرتے پھرتے ہیں، غیبتیں کرتے پھرتے ہیں، وہ آدمی تو بیچارہ مر گیا۔ اسی لیے متعدد اہل علم کی یہ رائے ہے کہ اگر ایسی خرابی کا اندیشہ ہے تو پھر چہرہ دیکھنا بہتر نہیں ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس میں تبدیلی آنے لگتی۔ یہ سارے مسئلے کا خلاصہ بس یہ ہے، چہرہ دکھانا نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ اجر و ثواب کی چیز ہے، نہ منع ہے۔ چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، دکھایا جا سکتا ہے، لیکن شریعت اس وقت منع کرتی ہے جب اس میں تدفین میں ڈیلے ہونے لگ جائے یا کسی سماج میں رواج بننے لگ جائے۔ اس بارے میں بہت سے فتاوے ہیں۔ ایک فتویٰ تو دارالعلوم دیوبند کا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں اس سلسلے میں جو باتیں لکھی ہے وہ یہ ہیں کہ شریعت کا اصل حکم تو یہ ہے کہ انتقال کے بعد جلد از جلد میت کی تجہیز و تکفین اور تدفین کی جائے، بلا کسی خاص وجہ سے تاخیر کرنا مناسب نہیں، درست نہیں۔ البتہ نماز جنازہ سے پہلے میت کو دیکھنا، یہ الفاظ سمجھنے کی، نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے میت کا دیکھنا جس کی بنا پر تدفین میں تاخیر لازم نہ آئے جائز ہے، یعنی نماز جنازہ سے پہلے دیکھنا چاہیے، لیکن نماز جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا بہتر نہیں ہے۔ بعض مرتبہ نماز جنازہ پڑھنے تک بہت دیری ہو چکی ہوتی ہے، تغیر آ سکتا ہے جس میں ایک مسلمان کے عیب کے پھیل جانے کا خطرہ ہے، اور شریعت ہمیشہ عیب کو چھپاتی ہے، اور اللہ بھی عیب کو چھپاتا ہے، شریعت بھی عیب کو چھپاتی ہے۔ اس لیے نماز جنازہ کے پہلے تو
دیکھا جا سکتا ہے، البتہ نماز جنازہ کے بعد دیکھنا بہتر نہیں ہے۔ ایک فتویٰ ہے دارالعلوم کا۔ دوسرا ایک فتویٰ ہے کہ دفناتے وقت میت کا چہرہ دکھانا ضروری نہیں۔ اگر آپ کے ہاں دفناتے وقت میت کا چہرہ دکھانے کا رواج ہو، اسے ترک کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک دوسرا فتویٰ ہے دارالعلوم ہی کا۔ کسی جگہ اگر یہ رواج ہے، ایک رواج یہ ہوتا ہے کہ غسل سے پہلے دیکھا جاتا ہے، بعض جگہ غسل کے بعد دیکھا جاتا ہے، بعض جگہ قبر میں رکھ کر کے دیدار کیا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز رسم کی شکل اختیار کر چکی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک تیسرا فتویٰ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹون کا ہے۔ انہوں نے اس فتوے میں لکھا ہے کہ میت کو غسل دینے اور تجہید و تکفین کے انتظام کے بعد نماز جنازہ میں تاخیر سے حدیث میں منع کیا گیا۔ بھئی نماز جنازہ پڑھا گیا، اب دیری مت کرو۔ غسل ہو چکا ہے، تدفین میں دیری نہیں کرنا چاہیے۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد میت کو جلد دفنانے کا حکم حدیث پاک میں، لہٰذا نماز جنازہ کے بعد چہرہ دکھانا بہتر نہیں ہے۔ تاہم اس سے پہلے میت کا چہرہ دیکھنے اور دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک تیسرا فتویٰ ہمارے سامنے۔ البتہ ایک حدیث ہے، کتب حدیث میں ہمیں ملتی ہے، یہ حدیث بھی ہمیں سمجھنے کی ہے، جس کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، جب اللہ کے رسول کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم حضور کے ایک بیٹے کا نام ہے، وہ چھوٹے سے بچے تھے، انتقال کر گئے، تو حضور نے یہ فرمایا کہ اسے کفن نہ پہنانا جب تک کہ میں اسے دیکھ نہ لوں۔ یہ روایت سے بعض فقہاء نے لکھا ہے کفن پہنانے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے۔ یہ حضور نے کہا تھا اسے کفن نہ پہنانا جب تک کہ میں اسے دیکھ نہ لوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول تشریف لائے، اسے دیکھ کر اپنے بچے کو دیکھ کر کے جھک کر رونے لگے۔ اس روایت کے بارے میں علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا فرماتے ہیں، حضور کا یہ فرمانا کہ اسے کفن مت پہنانا، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے جو آدمی میت کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کفنانے سے پہلے، یعنی کفن پہنانے سے پہلے اسے دیکھ لینا چاہیے۔ نیز اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ کفن پہنانے کے بعد میت کو دیکھنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کی وجہ سے فرمایا ہو کفن پہنانے کے بعد چہرہ دیکھنے میں میت کا کفن کھولنے میں ایک طرح کی مشقت بھی ہے، تکلیف بھی۔ ایک مرتبہ میت کا کفن باندھ دیا گیا، بار بار کھولنا بند کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ بھی ہمیں زندگی میں بار بار پیش آتا ہے۔ انہی شریعت کی نازک باتوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہر کام کو سیکھ کر کے ہر سیکھے ہوئے کام کو پورے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر عمل کرنے سے پہلے ہمیں طریقہ معلوم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر کام کو شریعت کے طریقے کے مطابق کرتے ہوئے اخلاص پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، نیکی کی راہ پر چلا دے۔ اے اللہ ہماری جان و مال میں، عزت و آبرو میں برکت عطا فرما، اس کی حفاظت عطا فرما، جو فیصلے کریں وہ خیر کے فیصلے ہوں۔ اے اللہ ہم سب کو خیر کے فیصلے نصیب فرما، اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا برباد کریں، اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت ویران کریں، اس سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ بڑے پیار سے پالا، خود نہیں کھایا ہمیں کھلایا، خود نہیں سویا ہمیں سلایا،
ہماری خوشی پر خوش ہوتے، ہماری ناکامی پر دل دکھتا اور ناراض ہو جاتے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی رات کی تنہائی کی دعائیں، اے اللہ ہمیں دین کے کام میں لگائی تھی، ان کی دعاؤں کا ہمیں مستحق بنا۔ اے اللہ آج تیرے دربار میں بیٹھ کر ہم ان کے لیے فریاد کر رہے ہیں کہ تو ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کو نجات عطا فرما، بال بال مغفرت نصیب فرما، درجات کو بلند فرما۔ ہم نے اپنی زندگی میں ان کی شان میں جو گستاخی کی ہے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعائے استغفار کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا گیا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب